اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ طبری جلد اول کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم جو شاعر مصر کا حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے خاصوں میں شمار کرنا، اور یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے ان کا مصر میں آنا، اور یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائیوں سے بنیامین کو لانے کا مطالبہ، اور یعقوب علیہ السلام کا بنیامین کو بھیجنا، اس کا ذکر کریں گے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ شاہ مصر کا یوسف علیہ السلام کو اپنے خاصوں میں شمار کرنا۔ جب بادشاہ پر حضرت یوسف علیہ السلام کی برات ظاہر ہو گئی اور آپ کی امانت داری واضح ہو گئی تو اس نے کہا، اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے۔ سورۃ یوسف آیت 54۔ یوسف علیہ السلام خزانوں کے امین۔ جب یوسف علیہ السلام نے شاہ مصر کا یہ رویہ دیکھا تو یوسف علیہ السلام نے لوگوں کے فائدے کے پیش نظر یہ کہا، ملک کے خزانے میرے سپرد کیجیے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 55۔ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجعلنی علی خزائن الارض کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ فرعون شاہان مصر کا لقب کی ملکیت میں غلے کے علاوہ بھی اور بہت سے خزانے تھے، اس نے وہ سب کے سب آپ کے سپرد کر دیے اور خزانوں پر آپ کا حکم چلنے لگا۔ شیبہ زبی کہتے ہیں کہ مجھے اس ملک کے خزانوں پر معمور کر دو کا مطلب یہ ہے کہ غلوں کی نگرانی اور حفاظت کا کام میرے سپرد کر دو، اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں، یعنی جو خزانے اور اموال میرے سپرد ہوں گے ان کی حفاظت کروں گا، اور قید سالی کا علم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حاصل ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے آپ کو یہ منصب اسی وقت عطا کر دیا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب بادشاہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، مجھے اس ملک کے خزانے پر معمور کر دے کیونکہ میں ایک اچھا محافظ اور اچھا واقف کار ہوں، تو بادشاہ نے کہا، آپ کی بات مجھے منظور ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ بادشاہ نے اطفیر عزیز مصر کو معزول کر کے آپ کو اس کی جگہ عزیز مصر مقرر کر دیا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی، وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے۔ ہم اپنی رحمت سے جسے چاہتے ہیں نوازتے ہیں، نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 56۔ یوسف علیہ السلام کا زلیخا سے نکاح۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے، باقی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ انہی دنوں میں اطفیر عزیز مصر کا انتقال ہو گیا، اور بادشاہ مصر یعنی ریان بن ولید نے اس کی بیوی رائید کا نکاح یوسف علیہ السلام سے کر دیا۔ جب وہ آپ علیہ السلام کے پاس آئی تو آپ نے فرمایا، کیا اس طرح ہمارا جمع ہونا اس سے بہتر نہیں جو طریقہ تم نے اختیار کیا تھا؟ عزیز مصر نامرد تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی عورت نے جواب میں کہا، اے راست باز انسان، تم مجھے ملامت نہ کرو، کیونکہ جب تم دیکھ رہے ہو کہ میں ایک حسین و جمیل عورت ہوں اور مال و دولت کی فراوانی میں بلی ہوں، جبکہ میرا خاوند نامرد تھا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا حسین و جمیل جان و جسم عطا کیا ہے، اس وجہ سے میں اپنے نفس سے مغلوب ہو گئی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آنے تک کنواری تھی۔ اس کے بطن سے یوسف علیہ السلام کے دو لڑکے افرائیم اور منشا پیدا ہوئے۔ سودی کہتے ہیں کہ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کا والی، گورنر، ملک بنا دیا، اور آپ ہی امور سلطنت انجام دینے لگی۔ تمام تجارت اور خرید و فروخت کے معاملات آپ ہی کی زیر نگرانی طے پاتے تھے۔ قحط سالی سے بچنے کی تدبیر۔ جب یوسف علیہ السلام کو مصر کے خزانوں پر مکمل اختیار و قدرت حاصل ہو گئی اور آپ کا عہدہ پختہ ہو گیا تو اس وقت سرسبزی والے 7 سال گزر رہے تھے۔ اس دوران آپ نے یہ تدبیر کی کہ لوگوں کو حکم دیا کہ جو اناج کاشت کیا جائے، کاٹنے کے بعد اسے بالیوں ستوں میں ہی رہنے دیں۔ اسی تدبیر کے دوران قحط سالی کا آغاز ہو گیا اور لوگوں کا قحط کے مارے برا حال ہو گیا۔ فلسطین میں قحط۔
اس ہولناک قحط سالی کی لپیٹ میں آنے والے علاقے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا مسکن فلسطین بھی شامل تھا، لہٰذا آل یعقوب کو بھی اس شکایت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ دیکھ کر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر بھیجا۔ بقول سوتی اس قحط نے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، حتیٰ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بستیوں تک پہنچ گیا۔ اس بنا پر انہوں نے اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا، سوائے بنیامین کے۔ برادران یوسف علیہ السلام مصر میں جب برادران یوسف علیہ السلام دربار میں پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو فوراً پہچان لیا، مگر وہ یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ آپ نے انہیں دیکھنے پر پوچھا کہ تم لوگوں کا کیا معاملہ ہے؟ تم لوگ پہلے اپنا تعارف کراؤ، کیونکہ میں تم لوگوں کو اجنبی محسوس کرتا ہوں۔ بھائیوں نے کہا، ہم لوگ ملک شام سے آئے ہیں۔ آپ نے پوچھا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم اناج اور غلے کے حصول کے لیے آئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے ان کا جواب سن کر فرمایا، تم جھوٹ کہتے ہو، تم مجھے جاسوس معلوم ہوتے ہو۔ تمہاری تعداد کتنی ہے؟ انہوں نے کہا، ہم 10 ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم 10 نہیں بلکہ 10,000 ہو۔ تم میں سے ہر ایک 1000 آدمیوں کا سردار ہے، لہذا سچی بات بتاؤ۔ انہوں نے کہا، ہم سب بھائی ہیں اور ایک انتہائی نیک شخص کی اولاد ہیں، اور اپنا تعارف کرانے لگے۔ ہم 12 بھائی تھے، ہمارے ایک بھائی سے ہمارے والد صاحب کو بہت محبت تھی۔ ایک مرتبہ وہ ہمارے ساتھ جنگل میں گیا تو وہیں ہلاک ہو گیا۔ وہ ہم سب بھائیوں میں ہمارے والد محترم کو زیادہ محبوب تھا۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا، پھر اس کے بعد تمہارے والد کو کس سے تسکین ملتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہمارا ایک بھائی ہے جو ہلاک شدہ بھائی سے بھی چھوٹا ہے، اور اس کا ماں جایا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا بنیامین کو طلب کرنا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہاری اس بات پر کیسے یقین کر لوں کہ تمہارا والد بڑا نیک ہے، جبکہ وہ تم میں سب سے چھوٹے بھائی سے محبت کرتا ہے اور بڑوں سے نہیں۔ اچھا، اب تم ایسا کرو کہ اس بھائی کو میرے پاس لاؤ کہ میں بھی اسے دیکھوں۔ اگر آئندہ تم میرے پاس اس بھائی کو لے کر نہ آئے تو تمہارے لیے نہ میرے پاس غلہ ہوگا اور نہ تم میرے پاس آنا۔ برادران یوسف علیہ السلام نے کہا، ہم اس کو اپنے والد صاحب سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، بلکہ یقین مانو کہ ہم اس کام کو ضرور کر لیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اچھا تم ایسا کرو کہ کوئی ایک بھائی میرے پاس بطور گروی رہن چھوڑ جاؤ، تاکہ تمہاری واپسی کا مجھے یقین ہو جائے۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب لوگوں کی یہ پریشانی دیکھی تو آپ کے دل میں ان کی ہمدردی پیدا ہو گئی، اور آپ لوگوں میں غلہ تقسیم کرنے لگے، مگر آپ ایک شخص کو ایک اونٹ سے زیادہ غلہ نہ دیتے تھے، تاکہ سب لوگوں میں غلہ برابر تقسیم ہو جائے اور سب لوگوں کو آسانی سے غلہ مل سکے۔ اسی دوران آپ کے بھائی اناج کی تلاش میں مصر پہنچے۔ یوسف علیہ السلام نے تو انہیں فوراً پہچان لیا، مگر وہ آپ کو نہ پہچان سکی، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ یوسف علیہ السلام نے ہر بھائی کے لیے ایک اونٹ غلہ دینے کا حکم فرمایا، اور ان سے فرمایا کہ تم اپنے باپ شریک بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا، تاکہ تمہیں ایک اونٹ غلہ زیادہ مل سکے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں پیمانہ بھی پورا کرتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں؟ لہٰذا میں تمہاری خیر خواہی کروں گا، لیکن اگر تم سوتیلے بھائی کو ساتھ نہ لائے تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی غلہ نہ ہوگا، اور میرے شہروں کے قریب بھی مت آنا۔ یوسف علیہ السلام کا بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے کارندوں ناپ کر غلہ دینے پر مامور کو حکم دیا کہ ان کی رقم انہی کے سامان و اسباب میں رکھ دو۔ سودی کہتے ہیں کہ جب برادران یوسف اپنے والد کی خدمت میں واپس پہنچے تو کہنے لگے، اے ابا جان، آئے مصر نے ہمارا اس قدر اکرام و اعزاز کیا ہے کہ اگر کوئی اور اس کی جگہ ہوتا تو ہمارا اس قدر اکرام و اعزاز نہ کرتا، اور اس نے ہمارے بھائی شمعون کو اپنے پاس بطور گروی رکھ لیا ہے، اور کہا کہ اپنے اس بھائی کو ہمارے پاس لاؤ جو تمہارے ہلاک شدہ بھائی کے بعد تمہارے والد کا منظور نظر ہے، ورنہ تم میرے پاس نہ آنا، اور نہ ہی میرے پاس تمہارے لیے غلہ ہے۔ عزیز مصر کے مطالبے پر یعقوب علیہ السلام کا جواب۔ عزیز مصر کا مطالبہ جب برادران یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کو آن کر بتایا تو انہوں نے جواب دیا، کیا میں اس کے معاملے میں بھی تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 64۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے فرمایا،
جب تم شاہ مصر کے پاس پہنچو تو اسے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ ہمارے والد آپ کے اس تعاون و احسان کے بدلے میں آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب برادران یوسف علیہ السلام اپنے والد کے پاس فلسطین واپس پہنچے، اور مجھے بعض اہل علم نے بتایا ہے کہ ان کا ٹھکانہ فلسطین کے علاقے الاربات میں تھا، جو شام کا نشیبی علاقہ ہے، اور بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ العوج نامی علاقے میں رہتے تھے، جو فلسطین کا قریبی پہاڑی علاقہ ہے، اور آپ کے پاس بہت سے اونٹ اور بکریاں تھیں۔ جب برادران یوسف علیہ السلام اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا، اے ابا جان، ہم پر ہمارے اونٹوں کے بوجھ سے زیادہ غلہ لادا گیا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو صرف ایک غلہ ملا ہے، لہذا آپ ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیج دیجیے تاکہ وہ اپنے لیے الگ سے غلہ لے کر آئے، ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، میں بنیامین کے معاملے میں تمہارا اعتبار نہیں کر سکتا، مگر ہاں ویسا ہی جیسا اب سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کر چکا ہوں۔ پس خدا سب سے بہتر نگہبان ہے، اور وہی سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ برادران یوسف کا متعجب اور حیران ہونا۔ جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے وہ سامان کھولا جو مصر سے لائے تھے تو دیکھا کہ جو رقم انہوں نے بطور قیمت ادا کی تھی انہیں لوٹا دی گئی ہے، تو اپنے والد سے کہنے لگے، اے ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے، ہمارے غلے کی قیمت بھی ہمیں لوٹا دی گئی ہے۔ اس دفعہ اپنے گھر والوں کے لیے اور غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی پوری حفاظت کریں گے، اور اس بھائی کے لیے مزید ایک اونٹ کا غلہ لائیں گے۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ نزدادو قیل بعیر کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر غلہ ملتا تھا۔ انہوں نے کہا، ہمارے بھائی کو بھی ہمارے ہمراہ بھیجیں تاکہ ایک اونٹ کا مزید غلہ مل جائے، مگر ابن جریر نے مجاہد سے نقل کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک گدھے کے بوجھ کے برابر غلہ ہم لائیں گے، اور یہ بھی ایک لغت ہے۔ حارث کہتے ہیں کہ قاسم نے فرمایا، حضرت مجاہد کی مراد یہ ہے کہ گدھے کو بعض لغات میں بعیر کہتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا بنیامین کو بھیجنا۔ بیٹوں کی یہ بات سن کر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لاؤ گے، الا یہ کہ تم غیر ہی لیے جاؤ۔ سورہ یوسف آیت نمبر 66۔ یعنی اگر تم سب ہلاک ہو جاؤ تو تب تم بنیامین کو لانے میں معذور سمجھے جاؤ گے۔ جب انہوں نے اس کو اپنے پیمان دیے تو اس نے کہا، دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے۔ جب انہوں نے بنیامین کو اپنے دیگر بیٹوں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی تو انہوں نے وصیت کی کہ شہر کے ایک ہی دروازے سے اکٹھے داخل نہ ہوں، کہیں نظر نہ لگ جائے، کیونکہ وہ سب حسین و جمیل اور عمدہ قد و قامت والے تھے، اور فرمایا کہ مختلف دروازوں سے داخل ہوں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شہر کے مختلف دروازوں سے داخل ہونا، یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وجہ سے فرمائی تھی کہ وہ سب خوبصورت اور حسین و جمیل تھے، تو آپ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں انہیں نظر نہ لگ جائے۔ قرآن میں اس واقعے کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ پھر یعقوب نے کہا، میرے بچوں، مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو بچا نہیں سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا، اس پر میں نے بھروسہ کیا، اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے۔ اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدابیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی۔ ہاں بس یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 67 اور 68۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔